بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے خوابوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر کوئی نیک بندہ یا اللہ کا غلام یہ خواب دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت کی صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے مباشرات۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مباشرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جو کوئی خود دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب مومنین سچے خواب دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، وہ کتنے دل کو چھو لینے والے اور خوبصورت ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ سے آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ مانگتے وقت ذرا سا بھی جھجک محسوس نہ ہو۔ اللہ کی عدالت میں آپ کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا، جو چاہے مانگے، دل کھول کر مانگے، کیونکہ وہ ہمارے مرتبے سے نہیں ہمارے یقین سے نوازتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز چیز دعا ہے، اس کی رفتار کا اندازہ یوں لگائیں کہ وہ دل سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ اپنے سجدے طویل کریں، کیونکہ بے چین دلوں کی شفا اللہ نے سجدے میں رکھی ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس شخص کے نیک اعمال پسند آ جاتے ہیں، اور اللہ اسے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جانتے ہیں کہ وہ 8 خواب کون سے ہیں جن کی صورت میں دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی گئی۔ پہلا خواب، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو جاگنے کی بعد بھی دل سے نہ گیا ہو؟ ایک ایسا منظر جو نیند میں آیا ہو لیکن جاگتے ہوئے روح کو چھو گیا ہو؟ کیا کسی خواب نے آپ کو یہ محسوس کروایا کہ کوئی آپ کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور خاص نگاہ رکھ رہا ہے؟ اگر ایسا کبھی محسوس ہوا ہے تو رک جائیے، یہ خواب عام نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خواب میں خود کو دعا مانگتے دیکھتا ہے، اور وہی دعا جو وہ جاگتے ہوئے بار بار اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا آسمان تک پہنچ چکی ہے، قبولیت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دوسرا خواب، کیا آپ نے کبھی خود کو کسی خاص جگہ پر محسوس کیا ہے، کسی ایسی حالت میں جو عام دنوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو ذرا دل کی آنکھیں کھول کر سوچئے۔ آپ خواب میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز، ماحول میں سکون، اور آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی منظر نہیں بلکہ ایک خاص پیغام ہے۔ یہ اس بات کی نوید ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو چکی ہیں اور آپ کی ضرورت پوری ہونے والی ہے۔ تیسرا خواب، کیا کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا جس کے الفاظ جاگنے کے بعد بھی دل میں گونجتے رہے ہوں؟ ایسا منظر جو دل کو سکون بھی دے رہا ہو اور روح کو بلند کر دے؟ اگر ہاں تو یہ خواب نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہے۔ آپ خود کو خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ خواب رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعائیں در قبولیت تک پہنچ چکی ہے۔ چوتھا خواب، ایسی جگہ جہاں روح حدوں کو پار کر جاتی ہے، جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ خواب ہوتا ہے خانہ کعبہ کا دیدار۔ اللہ کے گھر کو خواب میں دیکھنا صرف ایک منظر نہیں بلکہ ایک روحانی مشاہدہ ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پکار عرش تک پہنچی ہے اور رب کائنات نے اپنے فضل سے سن لی ہے۔ پانچواں خواب، خواب میں خود کو اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آتے دیکھنا۔
یا یہ محسوس کرنا کہ آپ کے گرد روشنی پھیل رہی ہے۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے کے قریب ہے۔ اندھیرے سے روشنی کا سفر گناہوں کے مٹنے اور دل کے سکون کی علامت ہے۔ چھٹا خواب، کیا آپ نے کبھی خواب میں سبزہ، نرم و نازک منظر، خوشبو بھری فضا اور دل کو سکون دینے والا ماحول دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی امید ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں اور قبولیت کے قریب ہے۔ خواب میں باغات، ہریالی اور پرسکون مناظر اللہ کی رحمت کی علامت ہوتے ہیں۔ ساتواں خواب، کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا وہ خاموش تھا یا کچھ کہنا چاہتا تھا؟ اگر اس نے آپ کو کچھ دیا ہو، کوئی چیز، کوئی نشانی یا اشارہ، تو یہ خواب ایک روحانی پیغام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب میں مردے کو کچھ دینا نقصان کی علامت ہے، لیکن مردے سے کچھ لینا ایک نیک بشارت ہوتی ہے۔ آٹھواں خواب، کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو کسی اونچائی پر دیکھا ہے اور پھر نیچے آتے؟ کیا یہ سفر تھکا دینے والا تھا یا ہلکا پھلکا لگ رہا تھا؟ پہاڑ اکثر مشکلات اور آزمائش کی علامت ہوتے ہیں۔ جب آپ خواب میں کسی اونچائی سے نیچے آتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آخر میں اہم بات، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے جو ہدایت یا خوشخبری دیتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان کی طرف سے جو ڈرانے، تکلیف یا گمراہی کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کے اپنے خیالات جو دن بھر کی سوچ کا عکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر خواب سچا یا مکمل ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی خواب بار بار آئے تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کچھ خاص بتانا چاہتا ہو، اور ایسے خوابوں کے سچ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ دعا پڑھیں، آمین۔ اے رب العالمین، ان تمام دلوں، صبروں، آنکھوں، آنسوؤں، امیدوں اور یقینوں کے لیے وہ دروازے کھول دے جس کی موجودگی انہیں حیران کر دے۔ انہیں اتنی مسکراہٹیں عطا فرما کہ جب وہ اگلی بار روئیں تو وہ خاموشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔